السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن اور میرے بزرگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی خاص وظیفہ، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ سورہ کوثر کا ایک بہت ہی اہم، بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو بہت سارے کاموں میں جس وظیفے کو لیا جا سکتا ہے اور لوگ اس وظیفے کو پڑھ کر بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں، بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ پاورفل وظیفہ آپ حضرات اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں اور پورا وظیفہ سنیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم بات وہ مس کر جائیں۔ یہ خاص کر کس مقصد کے لیے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو میرے دوستو، یہ سورہ کوثر اس کو اگر آپ حضرات 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ، یعنی کہ آپ کو بیچ میں کسی بھی دن ترک نہیں کرنا ہے، بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ کے دل میں کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس مراد کو، آپ کی اس حاجت کو، آپ کی اس ضرورت کو اپنے فضل سے میرا رب پوری فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے، سب سے چھوٹی سورت کہا جاتا ہے، جو 30ویں پارے میں عما یتساءلون کے پارے میں یہ موجود ہے۔ لاسٹ میں قل هو اللہ شریف کے قل یا ایھا الکافرون سے پہلے اور ارأیت الذی یکذب بالدین کے بعد میں آخری صفحے سے پہلے والے صفحے پر یہ سورہ موجود ہے۔ سورہ کوثر اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں، رب کریم نے چاہا تو آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور خاص کر کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے اگر شادی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے لیے ایک نیک اور اچھا صالح رشتہ عطا فرمائے گا۔ تو پڑھنا کس طریقے سے ہے، آپ حضرات اس طریقے کو بھی سن لیں کہ کس طریقے سے آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی خاص تاریخ مقرر نہیں ہے۔ آپ حضرات کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوں گے اس کے بعد مصلی پر بیٹھ کر آپ کو 100 مرتبہ سورہ کوثر تسبیح پر پڑھنا ہے اور دل کے اندر اپنے مقصد کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی جائز مقصد آپ کا ہے اس مقصد کو لے کر کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی کنواری لڑکی اپنے رشتے کے لیے پڑھے گی تو بہت جلد انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اچھے رشتے کا انتظام فرمائے گا اور بہت ہی اچھا رشتہ اس کے لیے آئے گا اور عزت کے ساتھ اچھے طریقے سے اس بیٹی کی شادی ہوگی۔ اور اگر کوئی بیٹا، کوئی لڑکا اس وظیفے کو اپنی شادی کے نیت سے، رشتہ اچھا ملنے کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھے گا 21 دن تک بعد نماز عشاء، تو اللہ رب العزت نے چاہا ان 21 دن کے اندر اس کو ایک نیک اور صالح لڑکی، اچھا رشتہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اچھا، شادی کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر آپ کے دل میں مقصد ہے، جائز تمنا ہے، مراد ہے، وہ آپ کی پوری ہوگی۔ میرے محترم دوستو، سورہ کوثر بہت ہی طاقتور سورہ ہے قرآن مجید کی اور سب سے چھوٹی ہے، لیکن یہ سورت اپنے آپ میں بہت بڑی تاثیر رکھتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کسی کے گھر میں اگر فاقہ کشی ہے، غریبی ہے، لوگوں کے گھروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، اتنی غریبی ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور کھانے میں رزق میں تنگی ہے، بچے بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں، آمدنی نہیں ہو پاتی ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی ملازمت، روزگار نہیں ہے، روزگار سے محروم ہے، دکھ نے گھیر رکھا ہے، مصیبت، رنج و غم نے گھیر رکھا ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔
تو آپ حضرات کو یہ چاہیے کہ اس سورہ کوثر کے وظیفے کو اچھی طریقے سے وضو کر کے اور مصلی پر بیٹھ کر خلوص دل کے ساتھ اللہ کی جانب لو لگا کر، رب کریم کی جانب لو لگا کر خلوص دل کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کریں اور جانماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ حضرات سورہ کوثر کو پڑھیں۔ تو 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا انگلی پر پڑھ لیں، لیکن اول اور آخر 11 بار درود ابراہیم آپ حضرات ضرور پڑھ لیں۔ درود ابراہیم وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی نشاندہی کے لیے بتا دوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے جو نماز میں التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ کو پہلے 11 بار پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد 100 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ لیکن خلوص دل کے ساتھ، دل کی جو نیت ہوتی ہے، دل کا جو ارادہ ہوتا ہے، وہ بالکل خالص ہونا چاہیے، کوئی ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے، جائز مقصد دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی نوکری نہیں مل پا رہی ہے، کوئی روزگار نہیں مل پا رہا ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی اچھی نوکری آپ حضرات چاہتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار چاہتے ہیں، تو نیک مقصد کا خیال ذہن کے اندر رکھ کے اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت جلد ان 21 دنوں کے اندر آپ کو جو ہے اچھا سا روزگار اللہ عطا فرمائے گا، آپ کی آمدنی میں برکت ہونے لگے گی، آپ کو ملازمت اور نوکری مل جائے گی، آپ کا روزگار اچھا ہو جائے گا، دکھ اور مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، رنج و غم سے آپ کو نجات مل جائے گی، تکلیف اور پریشانیاں سے آپ حضرات جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ کوثر جو ہے، اس کی طاقت کو آپ حضرات خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سورہ کو دوسری طریقے سے تھوڑا لیتے ہیں۔ اس سورہ کو اگر روزانہ کثرت سے آپ حضرات پڑھیں گے، یعنی کہ وظیفے کی نیت سے اگر نہ بھی پڑھیں اور جانماز پر بیٹھ کر اگر نہ بھی پڑھیں اور کوئی تعداد متعین کر کے کوئی کوانٹٹی لگا کر اگر نہ بھی پڑھیں، کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، اس کام کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کی زبان سے سورہ کوثر جاری رہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ چھوٹی سی سورہ ہے، اگر آپ حضرات چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں گے تو چلتے پھرتے بھی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے کوئی کام کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل سورہ ہے، اگر آپ حضرات اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ یعنی کہ دل میں کوئی خیال اگر آئے گا آپ کے، تو وہ خیال آتے ہی پورا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ یعنی کہ کوئی بھی جائز خیال آپ کے ذہن میں اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا فرما دے گا، وہ خیال فوراً پورا ہو جائے گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار فلاں جگہ جو ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور میں اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی 50,000 روپیہ مسجد میں دے دیتا، یا 10,000 دے دیتا، یا 20 سیمنٹ کے کٹے دے دیتا۔ مطلب جو بھی خیالات ذہن کے اندر آئے وہ اللہ تعالیٰ ترنت غیب سے اس کا کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا۔ یا کسی بیٹی کی کوئی غریب ہے آپ کے پڑوس میں، تو اس کی اگر شادی ہونا ہے یا کوئی اور بھی کام ہے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں اس کی مدد کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کے پیسے کا انتظام فرما دے گا۔ اے سے لے کے زیڈ تک جو بھی آپ کے دل میں خیال آئیں گے، جو بھی اچھے خیالات آئیں گے، اللہ فوراً کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے انتظام فرمائے گا، آپ کی ہر ضرورت، ہر حاجت اس صورت سے پوری ہو جائے گی۔ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کی ہر آیت، ہر صورت پاورفل ہے، ہر طاقت اس کی پاورفل ہے۔ لیکن یہ سورہ کوثر جو اپنے آپ میں ایک مثال رکھتی ہے، اس کو پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ تو جس نے پڑھی ہے وہ جانتا ہے، یا جو پڑھے گا وہ جانتا ہے۔
اور اس کو اگر کوئی کثرت سے پڑھتا رہتا ہے تو پڑھنے والے کی جو ہے مشکلات میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام بیچ میں پھنستا نہیں ہے، اس کا ہر کام اس کا بنتا چلا جاتا ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری قسمت تو ایسی ہے کہ ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے، اور لوگوں کی قسمت ایسی ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، لیکن ہماری قسمت ایسی ہے کہ ہم اگر سونے کو بھی ہاتھ لگا دیں تو وہ سونا مٹی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک کہاوت ہو گئی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس کام میں ہاتھ لگایا، جس کام میں قدم بڑھایا، جس طرف بھی رخ کیا، اس کام کو جو ہے وہ بگڑتا ہوا پایا، کام بگڑ گیا، کام بن ہی نہیں پایا۔ تو لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جادو ٹونا ہے، کوئی پریشانی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف دماغ کے جو ہے خیالات ہوتے ہیں، ذہن کے گمان کے جو ہے ایک دل میں لوگوں کے جو ہے ایسے خیالات آتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ کوثر اگر آپ حضرات پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، انا اعطیناک الکوثر کی صورت، تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام بننے لگے گا۔ جس کام میں آپ ہاتھ لگائیں گے وہ کام پائے تکمیل تک اللہ رب العزت کے کرم سے پہنچے گا۔ جس کام میں آپ ہاتھ لگائیں گے وہ کام فوراً بن جائے گا، آپ اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کریں گے اس کا۔ اور کثرت رزق کے لیے یہ وظیفہ جو ہے سورہ کوثر کا، کثرت رزق کے لیے، یعنی کہ رزق کو زیادہ کرنے کے لیے، گھر میں رزق کی فراوانی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، کثرت خیرات و برکات کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب ہے، بہت ہی اثر والا ہے۔ ہر قسم کی خیر و برکت، رزق، رحمت کی کثرت، انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مفید اور مؤثر ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس اتنا پڑھنا ہے آپ کو، زیادہ نہیں پڑھنا۔ تسبیح لے لیں، تسبیح پہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اور جو ہے بعد نماز فجر بہت اچھا ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، صبح نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو بیچ کا وقت ہوتا ہے، اس میں اس کو اگر آپ حضرات 100 بار پڑھیں گے، اول آخر 11 بار درود شریف لگا کر کے، تو آپ کی ہر پریشانی بھی حل ہوگی، اور آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی۔ اللہ کے کرم سے ہر کام بن جائے گا آپ کا، رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی، اللہ کے انعامات حاصل ہوں گے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے، اور اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم فجر بعد کا ٹائم سب سے اچھا ٹائم ہے۔ فجر بعد آپ حضرات اس وظیفے کو کریں، یا پھر اگر فجر بعد نہیں کر سکتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے، بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ آپ حضرات اس کو پڑھیں۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، اور پاک صاف جگہ، پاک صاف جو ہے کپڑے ہونا چاہیے، اور اچھی خوشبو لگا کر کے اس وظیفے کو آپ حضرات کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کے کسی بھی چیز سے جو ہے محروم نہیں رہیں گے۔ جو بھی دل میں آپ کے مقصد ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا۔ آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں خوب وسعت ہوگی، آپ کو اتنا مال حاصل ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ جتنی میری اوقات اور میری حیثیت بھی نہیں تھی۔ پھر آپ کہیں گے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ چینل پر اگر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے دوستو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔